وہ اس پر آخری قہر آلود نظر ڈال کر سامنے آتی ڈاکٹر کی طرف بڑھ گئی، جنہوں نے اس کو روم میں جانے کی پرمیشن دے دی تھی، جس کے بعد وہ روم میں چلی گئی۔ عدنان بھی اس کے پیچھے ہی جانے لگا تھا کہ اس کو خیال آیا شاید زرمینہ سامنے کھڑے خوبرو پولیس والے کے ساتھ زیادتی کر گئی ہے۔ میں مینے کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، وہ کافی ڈسٹرب ہے اس وقت۔ اورحان نے صرف سر ہلا کر اس کا جواب دیا، جس پر عدنان نے بھی کندھے اچکا کر روم کی جانب بڑھ گیا، اور وہ پیچھے اکیلا رہ گیا تھا۔ اب وہ وہاں سے نکل کر زرمینہ کے دادا کی خبر لینا چاہتا تھا تو اس سے مت چل دیا۔ زرمینہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی دادی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ اب جاگ چکی تھی اور بالکل صحت مند نظر آ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے بیڈ تک آئی اور ان کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ میری بچی تم ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے روک روک کر جملہ ادا کیا۔ دادی پلیز آپ کچھ نہ بولے، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہر طرح سے محفوظ، اور دادا انڈر آبزرویشن ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ابھی ان سے بھی مل کر آؤں گی، پھر آپ دونوں کو ایک روم ارینج کرانا ہے۔ عدنان جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، دادی کو پرسکون اور ٹھیک دیکھ کر مسکراتا ہوا ان تک آیا۔ سلام دادی جان، آپ نے تو ڈرا دیا آج ہم سب کو۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے سامنے جھکا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ملامتی نظروں سے زرمینہ کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی اور فوراً بولی، ارے میں کچھ نہیں کر سکتی بھائی، پولیس والے آپ کو اس ہاسپٹل میں لے کر آئے تھے، اب اگر انکل سے اس کو صبح پتہ چلتا تو پالتو میں میرا ریکارڈ لگتا ان سب کے ہاتھوں، بعد میں تبھی اس کو پہلے بتا دیا، اور ابھی تو آپ صبر کریں، وہ آپ کی لگتی بھی آ رہی ہے۔ اور یہ کہنا تھا کہ ٹاک کی آواز سے دروازہ کھولا اور وہ روم میں داخل ہوئی۔ سب اس کی انٹری پر ہنس پڑے تھے۔ کیسی ہے دادی آپ؟ اور تم تو ذرا باہر چلنا، اس سب کے بعد تمہیں بتاتی ہوں میں، عجیب دوست ہو، اتنی مشکل میں بھی کال نہ کر سکی تم ایک۔ پلوشا سخت ناراض نظر آ رہی تھی اس وقت۔ زرمینہ نے پیار بھری نظروں سے اس کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھی چمک رہے تھے۔ میں نہ تمہاری اس ایموشنل بلیک میلنگ میں آنے والی نہیں، پلوشا نے منہ بنا کر اس کو سنایا تھا۔ اتنی دیر میں نرس اندر آ گئی اور ڈرپ چینج کرنے اور خالدہ کو اکیلے چھوڑنے کی ہدایت دی۔ وہ لوگ اس کی بات سن کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ عدنان تم جاؤ یار، کب سے یہاں ہو؟ پلوشا آ گئی ہے نا، یہ رہ لے گی میرے ساتھ۔ چلو صحیح ہے، میں دادا کی خیریت دریافت کر کے اور پھر ڈیڈ سے مل کر نکلتا ہوں، تم لوگ خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ دونوں پر الوداعی نظر ڈال کر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی زرمینہ پلوشا کے گلے لگ کر رو پڑی۔ ارے مینا کیا ہوا یار، بس کرو، اب اتنا روگی، سب ٹھیک تو ہے؟ دادا دادی تم خود چپ ہو جاؤ، ادھر چلو سیٹ پہ بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ پلوشا نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر سیٹ پر بٹھایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ زرمینہ اب بھی مسلسل رو رہی تھی۔ پلوشا کو اس کی حالت دیکھ کر خوف سا محسوس ہونے لگا۔ مینے سب ٹھیک ہے نا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ ہوا ہے کیا تمہیں؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے پلوشا، کچھ بھی نہیں۔ وہ پھر رونے لگی، اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ زرمینہ اب تم مجھے ڈرا رہی ہو، سیدھی طرح بولو کیا ہوا ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے تمہیں یوں دیکھ کر۔ زرمینہ نے اس کی بات سن کر سر اٹھایا اور آنسو صاف کیے، چہرہ بھی گیلا، آنکھیں سوجی اور ناک رونے کی شدت سے لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ پلوشا وہ آ گئے ہیں؟ کون؟ وہ صرف اتنا ہی بول سکی تھی کہ سامنے سے آتے اورحان پر اس کی نظر ٹک گئی۔ پلوشا نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور وہ دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی، پھر بے یقینی سے زرمینہ کی طرف دیکھا جو بے تاثر نظروں سے اب بھی اورحان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پلوشا دانت پیستی ہوئی اورحان تک بڑھی۔ کیوں ایسے رو رہی تھی یہ؟ پلوشا نے نفرت بھری آواز میں سامنے کھڑے انسان کو مخاطب کیا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اورحان کو سمجھ نہیں آیا تھا یہاں چل کیا رہا ہے۔ پلوشا کو تو وہ پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو زرمینہ کے ساتھ آئی تھی جب ان دونوں کی دوسری ملاقات ہوئی تھی، مگر وہ سامنے کھڑی لڑکی کی نفرت کی وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے زر نے سب بتا دیا ہو اسے، وہ یہی وجہ سوچ پایا۔ کیوں آئے ہو اب یہاں؟ کیا باقی رہتا ہے بس سب کے بعد؟ پھر زندگی برباد کرنے آ گئے ہو اس کی؟ اورحان حیرت سے کبھی اس کو تو کبھی پیچھے بیٹھی زرمینہ کو دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ اٹھی اور پلوشا کا ہاتھ تھام کر اس کو پیچھے کیا۔ جاؤ تم دادا کا روم شفٹ کرنے کا بولو، میں آتی ہوں۔ مگر میں نے کہا جاؤ پلوشا۔ پلوشا ہاں میں سر ہلا کر ایک آخری نفرت بھری نظر اورحان پر ڈال کر وہاں سے نکل گئی۔ زرمینہ چلتی ہوئی اورحان تک آئی۔ آپ کا کام ہو گیا ہے، اب آپ جائیے یہاں سے، اور تماشا نہ لگائے ہاسپٹل میں پلیز۔ زرمینہ نے بغیر اورحان کی طرف دیکھے اس کے جانے کا کہا، جبکہ اورحان اس کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے کل آؤں گا تم سب کا بیان لینے، اپنا خیال رکھنا، زیادہ سٹریس نہ لو، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ وہ اس کے چہرے پر ایک آخری نگاہ ڈال کر وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ زرمینہ بھی اب اسحار صاحب کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں محض زیرو بلب کی روشنی کے علاوہ کوئی اور گزر نہ تھا روشنی کا۔
ایک لڑکی کی کرسی پڑی تھی جس پر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی لیے بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے ایک زخموں سے لہو لہان موجود گردن جھکائے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ کس کے کہنے پر گھسے تھے گھر میں؟ کمرے میں زوردار آواز گونجی، پر جواب نہ دید۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے بیٹھے انسان کا جبڑا ہاتھوں سے بے دردی سے دبوچ لیا۔ جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا، ورنہ یہ جو زخم ہے بہت کم ہے، اتنی تکلیف دوں گا تمہیں کہ موت کی بھی بھیک مانگو گے، بولو۔ وہ اور زور سے چلایا۔ سامنے بیٹھا وجود اس کی داڑھ پر کام گیا تھا۔ صاحب، میری ماں کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، ہمیں مخبری ملی تھی کہ گھر میں صرف ایک لڑکی اور 2 بزرگ میاں بیوی ہے، تبھی ڈکیتی ماری تھی۔ صاحب، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، معاف کر دو صاحب۔ وہ ہاتھ جوڑتا ہوا اس کے پیروں میں گر گیا اور خان نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر رسید کی، جس سے وہ کراہتا ہوا دور جا گرا۔ وہ پھر اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ پینٹ کی جیب میں سے ایک محسوس تیزدار چاقو نکل کر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ سامنے پڑا ڈاکو سمجھ گیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صاحب تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تمہیں اس لڑکی کا واسطہ ہے صاحب، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا یہ سب۔ اس نے اس کو زمین پر جھٹکے سے پٹخ دیا اور ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کیا۔ صرف تجھے آج زندہ اس لڑکی کے نام پر چھوڑ رہا ہوں، اپنی پوری زندگی اس کو دعائیں دینا جس نے آج تمہیں میرے ہاتھوں سے بچا لیا۔ مہربانی صاحب، بہت مہربانی آپ کی۔ پھر ارحان اس کو وہاں ہی گڑ گڑاتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایک حوالدار جو مہذب انداز میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اس کو دیکھتے ہی ٹاول اس کی طرف بڑھا گیا۔ ارحان نے وہ تام کر پسینے سے بھیگا چہرہ اور گردن صاف کیا تھا اور اپنی چیئر پر آ کر ڈیسا گیا تھا۔ کنپٹی سے ہلاتے ہوئے اس نے حوالدار سے دوسرے ڈاکو کی بابت پوچھا، جو کہ ایک کم عمر لڑکا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جس لاک اپ میں اس لڑکے کو بند کیا گیا تھا وہاں چل دیا۔ وہ لڑکا دیوار سے ٹیک لگائے رو رہا تھا۔ تم اپنی مرضی سے یہ سب کرتے ہو یا کسی کا پریشر ہے تم پر؟ ارحان نے نرم آواز میں پوچھا۔ لڑکے نے فوراً اپنا آنسو سے تر چہرہ اٹھایا۔ صاحب، اس ولی کے پاس میری بہن ہے، وہ اس کو روز مارتا ہے اور جب مار مار کر تک جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر سے رونے لگا۔ ارحان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم فکر مت کرو، ٹیم جا چکی ہے اس جگہ جہاں تمہاری بہن کو قید کیا گیا ہے، اس کو بازیاب کر لیا جائے گا۔ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور روتے ہوئے تشکر بھرے لہجے میں اس کے قدموں میں گرا تھا، جس پر ارحان نے اس کو فوراً کندھوں سے تھام کر اٹھایا۔ دیکھو، میں تمہیں اور تمہاری بہن کو پڑھاؤں گا، ایک شیلٹر ہوم ہے، وہاں ہی تم دونوں کی رہائش ہوگی۔ زندگی تمہیں ایک بار پھر موقع دے رہی ہے، اس کو اچھے سے گزارنے کا مجھے امید ہے، تم ضائع نہیں کرو گے اسے۔ ارحان نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے بیٹھا لڑکا اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو چکا تھا۔ زرمینہ ان دونوں کا روم ایک ساتھ کروانے کے بعد ان دونوں کی حالت بالکل ٹھیک ہونے کی تصدیق کی، اور اب وہ ان کے بہت اصرار کے بعد پلوشا کے ساتھ اپنے گھر جا رہی تھی فریش ہونے کے لیے۔ پلوشا کی امی ان کی غیر موجودگی میں اظہار صاحبہ اور زہرا بیگم کے ساتھ تھی۔ زرمینہ کار میں بیٹھ کر پلوشا کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی تو زرمینہ نے کار سٹارٹ کر دی۔ اس کے بیٹھتے ہی زرمینہ نے کار آگے بڑھائی۔ آر یو فائن ناؤ مینے؟ زرمینہ نے ڈرائیونگ کے دوران ہی اس کو چونک کر دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اور نہ تم ٹھیک ہو، مزید سچ چھپانے کی کوشش نہیں کرو۔ کب واپس آئے ہے ارحان؟ پلوشا نے تیز لہجے میں اسے پوچھا، جس کے جواب میں زرمینہ ٹھنڈی سانس کھینچ کر رہ گئی۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں شاید، یا پھر 3، مجھے صحیح سے معلوم نہیں۔ اور تم یہ سب مجھے اب بتا رہی ہو؟ تم چاہتی کیا ہو آخر مینے؟ کس قسم کی دوست ہو یار تم؟ اتنے عرصے سے تم اس کو برداشت کر رہی ہو، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ مجھے بتا دیتی؟ پلوشا، میں کسی کو کیوں برداشت کروں گی؟ وہ شخص میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا۔ ایک ایسا انسان جو میرے لیے معنی ہی نہیں رکھتا، اسے میں کیوں کر برداشت کروں گی یار؟ زرمینہ، تم مجھ سے کل سے پہلے یہ بات کرتی تو شاید میں مان بھی لیتی، پر کل رات تمہارا وہ تو تاب کر انداز میں جب یاد کر رہی ہوں تو میرا دل نہیں مان رہا کہ تم ٹھیک ہو یا تمہیں فرق نہیں پڑا۔ کل جو میرے ساتھ ہوا ہے نا پلوشا، اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا نا تو وہ رو نہیں رہی ہوتی، اللہ کے پاس پہنچ چکی ہوتی۔ میں اس پورے واقعے میں ایک بار بھی نہیں روئی تھی۔ میری عزت لٹنے والی تھی اس وقت جب میرے دادا کا خون میں بھیگا وجود زمین بوس تھا اور میری دادی خوش و خرید سے بیگانہ پڑی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے ہزاروں کوسوں دور تھے۔ اس وقت میری عزت کا رکھوالا وہ شخص بنا جس کا اتنا بڑا احسان میں کبھی نہ لینا چاہتی تھی، وہ شخص جس کی شکل تک میں دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ اس نے ہی میری آبرو کی حفاظت کی۔ سوچو تو ذرا کیا گزر رہی ہوگی مجھ پہ۔ تم اگر اس سب کے بعد بھی مجھ سے یہ ایکسیپٹ کر رہی ہو کہ میں اپنا غم اپنی بچپن کی دوست سے نہ بانٹوں تو یہ ناممکن ہے، یا تو مجھے صاف بول دو
کہ بھائی جس طرح دنیا کے سامنے بغیر روئے رہتی ہو تمہارے سامنے بھی رہ لوں تاکہ تمہیں آئندہ نہ دیکھنے پڑے میرے آنسو۔ اپنی بات کے اختتام میں اس نے ایک سرسری نظر پلوشا کے چہرے پر ڈالی تھی۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا مینے، خیر میں اس بریک ڈاؤن میں تمہیں سچ میں کبھی نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ اور بات رہی عرحان کی تو تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، وہ انسان تمہاری نفرت تک کا حقدار نہیں۔ ان باتوں کے دوران ہی وہ لوگ زرمینہ کے گھر پہنچ چکے تھے اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے کہ پولیس کی باری نفری ان کے گھر کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کی گئی تھی، اور کروانے والا کون ہے زرمینہ تو اچھے سے جانتی تھی۔ اس کی کار دیکھتے ہی مین گیٹ کھول دیا گیا، وہ گاڑی کار پورچ میں پارک کر کے اتری۔ یہ سب کیا ہے مینے؟ پلوشا نے حیران نظروں سے پولیس کی وردی میں موجود اہلکاروں کو دیکھا۔ ان کا ہی کام ہے، پتہ نہیں سمجھتے کیا ہے خود کو ڈیٹ انسان۔ اور خان نے کیا ہے یہ سب؟ پلوشا کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ زرمینہ اندرونی جانب بڑھ گئی۔ ہاں انہی کا کام ہے یہ، دعا کرو آج سامنا نہ ہو ورنہ چھوڑوں گی نہیں میں انہیں۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کوٹ غصے سے بیڈ پر پٹخا۔ پلوشا میں نہانے جا رہی ہوں، تم ویٹ کرو میرا، یا یہ کرو کہ ڈریسنگ روم میں تمہارے کچھ ڈریسز رکھے ہیں ان میں سے کوئی ایک لے کر فریش ہو جاؤ۔ پلوشا کو بول کر وہ خود باتھ روم میں غائب ہو گئی، جبکہ پلوشا بھی اپنا ڈریس نکال کر گیسٹ روم کی جانب چل دی تھی۔ وہ دونوں ریڈی ہو کر واپس ہسپتال پہنچ گئی تھی، ایک دوسرے سے خوشگپیوں میں مگن۔ وہ روم میں انٹر ہوئی تو دونوں کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن ناچار باقی لوگوں کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے رسمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی۔ اور خان جو کچھ دیر قبل آ کر بیٹھا تھا دروازے کے کھلنے پر اس سے دیکھا اور پھر اس کی نظریں پلٹنا بھول گئی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ سامنے زرمینہ یلو کلر کے لانگ شرٹ اور آئس بلو کلر کی جینز میں، گلے میں یلو ہی کلر کا مفلر ڈالا تھا، بال بیچ کی مانگ نکل کر کھولے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت کل کے مقابلے میں نہایت فریش اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ اور خان کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ہاتھوں میں تامے جوس کے باکسز سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی اور عریشہ سے آگے بڑھ کر گلے ملی تھی۔ تمہیں سکون نہیں ہے نہ لڑکی؟ تم سے رہا نہیں گیا کل، اور کال کر کے تم نے جنگل میں آگ کی طرح بات پھیلا دی۔ اس نے عریشہ کی کھچائی کی، جس کے سبب عریشہ فوراً روحان سی ہو گئی۔ یار مجھے گھبراہٹ اتنی ہو رہی تھی اس وقت، سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں بس اس لیے۔ ارے بھائی میری معصوم منگیتر کو اس طرح سے رلا دو اب تم ہی نے۔ افنان نے فوراً بیچ میں مداخلت کی۔ اس کی یہ بات سن کر روحان اب کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ کل سے جو چیز اس کو پریشان کر رہی تھی اس کا تو جواز ہی ختم ہو چکا تھا۔ تم تو چپ ہی رہنا مسٹر ورنہ، ابھی جو یہ منگیتر کر رہے ہو نا، تمہاری کل کہی ہوئی ساری باتیں میں تمہاری اس ڈبو منگیتر کو بتا دوں گی، پھر بھگت نہ ہو تھی۔ زرمینہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح دو بدو جواب دیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص ان کی نوک جھونک سے اس وقت محظوظ ہو رہا تھا، خاص کر عرحان۔ وہ سینے پر بازو باندھے بڑی دل جمی سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا اس طرح سے زرمینہ کو دیکھنا عریشہ نے نوٹ کیا تھا، اور وہ کافی خوش بھی ہوئی تھی دل ہی دل میں۔ سامنے بیٹا وائٹ ہائی نیک پر بلیک لیدر جیکٹ پہنے، کچھ بال ماتھے پر بکھرے تھے، باقی ہاتھوں سے سیٹ کیے گئے تھے۔ سیدھے ہاتھ میں بلیک کلر کی راڈووا جگمگا رہی تھی۔ لمبا چوڑا روبدار اور ہینڈسم سایہ پولیس آفیسر۔ اس کو اپنی پیاری سی دوست کے لیے پسند بھی بہت آیا۔ بس کرے آپ سب، ہر ٹائم آپ لوگ کا شغل شروع ہو جاتا ہے۔ اسحار انکل اور خالد آنٹی ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے شور سے۔ سارا آنٹی نے ہنستے ہوئے ان لوگوں کی سرزنش کی۔ ارے نہیں سارا بیٹا، یہ لوگ سارے آئے ہیں، ابھی تو ماحول تھوڑا خوشگوار ہوا ہے۔ اسحار صاحب نے پیار سے ان سب کی طرف دیکھا تھا۔ زرمینہ مڑ کر ان کے بیڈ کی طرف بڑھی تو اس کی نظر صوفے پر بیٹھے عرحان پر پڑی، جس کو سراسر نظر انداز کر چکی تھی۔ وہ اب بھی بڑی فرصت سے بیٹا اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ان سارے عجوبوں کو آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی تو لائی ہوں۔ اس نے مڑ کر شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ان تینوں کی طرف دیکھا جو اس کو غصے بھری نظروں سے گور رہے تھے۔ ہاں یار مذاق کر رہی ہوں، آنکھوں سے تو نہ کہو مجھے۔ اس نے کلکلا کر ان کی طرف دیکھا جو اب منہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور خان مبہوت سا اس کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مان اس کو کسی کی نظریں خود پر محسوس ہوئی۔ سامنے دیکھا تو عریشہ نامی لڑکی اس کو ہی مسکراتی نظروں سے نوٹس کر رہی تھی۔ نظروں کے تبادلے پر عرحان اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسحار صاحب اب میں چلتا ہوں، جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب اجازت دیجیے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہوا ان سے مخاطب ہوا جو پوتی سے ہلکی آواز میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ بیٹے آپ کو مینے کا بیان بھی تو ریکارڈ کرنا ہوگا۔ اسحار صاحب نے حیرت سے استفسار کیا۔ جی کرنا تو ہے، مگر اگر یہ راضی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا ضروری بھی نہیں ہے یہ کام۔ نہیں کیوں راضی نہیں ہوگی یہ؟ جاؤ بیٹا آپ عرحان کو باہر تک چھوڑ کر آؤ۔
اور راستے میں بیان بھی ریکارڈ کرو۔ اورحان بیٹا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے جس بہادری کے ساتھ ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا وہ قابل دید تھا۔ آپ جیسے بھرپور نوجوان پولیس افسران ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں۔ خوش رہو، سلامت رہو۔ ارے سر، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ملک اور اس میں بسنے والا ہر فرد اللہ کی طرف سے امانت ہے ہماری، اور ان کے لیے جان بھی قربان کر دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بس یہ تو آج کل پولیس کے شعبے کو کچھ کالی بیڑوں نے گندا کیا ہوا ہے، ورنہ اس شعبے میں بہت محنتی اور حب الوطن لوگ موجود ہیں۔ اپنی پرسنالٹی کی طرح باتیں بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں آپ ASP اورحان عباس۔ اپنا نے دونوں کی گفتگو کے بیچ میں اورحان کو سراہا تھا۔ کرم نوازش ہے یہ تو آپ کی اپنان، ورنہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کو میں زہر سے زیادہ زہریلا لگتا ہوں۔ یقیناً وہ آپ کے رقیب ہی ہوں گے۔ جس پر اورحان نے ترچھی نظر کر کے اس دشمنی جان کو دیکھا جو انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، نہیں، میری کافی قریبی عزیز ہے، انہی کی رائے ہے یہ۔ وہ کنگیوں سے اس کے معطر چہرے کو دیکھتے گویا ہوا بس ذوق لوگ ہوں گے وہ، یا شاید کم فہم، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ ایک قابل افسر ہیں۔ خالدہ بیگم نے اس خوبرو نوجوان کی تعریف کی جو ان کو بہت پسند آیا تھا۔ شکریہ بہت۔ چلے اب میں چلتا ہوں، اب لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ اجازت طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اظہار صاحب نے اورحان کو جاتا دیکھ کر زرمینہ کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر اس کو جانے کی اجازت دی۔ اچھا ٹھیک ہے دادا جان، میں کروا دیتی ہوں بیان ریکارڈ۔ اور ہاں ASP صاحب، آپ نے جو باری نپری تعینات کر دی ہے ہمارے گھر، وہ اٹھوا لے آج شام میں۔ زرمینہ نے اورحان کی طرف دیکھ کر حکم صادر کیا، جس کے بدلے میں اورحان کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ غائب ہو گئی۔ جی، وہ جب تک وہاں رہے گی جب تک حیدر صاحب عمرے سے واپس نہیں آ جاتے۔ اورحان نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، زرمینہ نے جھنجھلا کر بات ختم کرنا چاہی۔ ضرورت ہے مینے، اظہار صاحب نے اس کو ٹوکا تھا۔ مگر دادا، آپ جائیے بیٹا، بیان ریکارڈ کروائیے۔ میری اورحان سے اس بابت پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ اظہار صاحب نے حتمی فیصلہ کر کے بات ختم کر دی تھی۔